آیت نمبر 10 to 12. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، کیونکہ سورہ رحمان میں آپ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی نعمتوں کو دیکھیں گے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ دیکھیں ہمارے لیے ان کو پھلوں کو سبزیوں کو پیک کیا ہے کہ یہ جو ہے انٹچڈ ہیں، انٹچڈ بائی ہیومن ہینڈز، کہ انسان نے کا کوئی بھی کمال ان میں نہیں ہے، انٹچڈ ہیں یہ. تو اس طرح آپ دیکھیں پھلوں کو دیکھیں، ان کی شکل بھی خوبصورت، مزہ بھی خوبصورت، ہر پھل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، رنگ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے. ابھی یہاں پہ کوئی کینو چھیلے تو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ انار ہے، ٹھیک ہے نا. ایک سوندی سی ایک بہت ہی ٹینگی سی ایک اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، جیسے دل منہ میں نا لگتا ہے جیسے کھٹا پن آ گیا ہے نا. اور اگر کوئی جو ہے وہ کیلا چھیل رہا ہے تو وہ بالکل میٹھا سا ایک تصور اس کا آئے گا نا، اور خوشبو آئے گی اس کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز الگ. اللہ تعالیٰ نے انار میں بھی دانوں کو پیک کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں کہ تم انار کاٹو تو سارا رس جو ہے وہ تمہارے اوپر گر پڑے. تو وہی اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اللہ نے اتنا خوبصورت پھل بنایا. اللہ تعالیٰ بس ایسے بھی ٹیبلٹ کی شکل میں بھی پھل بنا سکتے تھے نا، سب ایکس ٹی اور سینٹرم کی شکل میں، تو کیا خوبصورتی ہوتی، کیا مزہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ٹیسٹ بھی رکھا، خوبصورتی بھی رکھی، ایستھیٹک سینس کی بھی ہماری تکمیل ہوتی ہے جب ہم ایسے خوبصورت پھلوں کو دیکھتے ہیں، سبزیوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر ذکر کیا گیا مختلف قسم کے دلیوں کا اور اناج کا بھی ذکر کیا گیا، اس خوراک کا بھی ذکر کیا گیا. ہب جو ہے یہ انسان بھی دانا کھاتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد مختلف قسم کے پھلوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غلوں کا اور دانے میں آپ سمجھ لیجئے گندم کا دانا، پھر اس کے بعد دلیا ہوتا ہے، کوئکر اوٹس وغیرہ ہوتے ہیں. تو کون سی چیز ہے نا، مطلب آپ اللہ کی وہی والی بات ہے کہ کس کس نعمتوں کا جو ہے انسان واقعی انکار کرے گا. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی. یہ لوگ سن کر خاموش رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنات کے سامنے یہ سورہ تلاوت کی تھی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات سب بول اٹھے لا بِشَيْءٍ مِّن نعمتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اور اے ہمارے رب کیا ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب اور ناشکری نہیں کریں گے، آپ ہی کے لیے تمام حمد ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو یعنی ایک ان کا نا رسپانس آگے سے آیا تھا جنات کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی مراد کیا ہوئی کہ اگر آپ نوٹ کیجئے اس پوری سورہ کا جو کلائمیکس ہے یا جو مین اس کی آیت ہے وہ یہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے جن اور انس دونوں کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تکرار ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کانسٹنٹلی احسان کرے اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرے تو کیا ہوگا، اس کو دکھ پہنچے گا نا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے جو ایک دنیا میں ایک عام لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کا شکر تو نہیں ادا کرتے نا، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی جو یہ نعمتیں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. جب آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تو ایکنالج بھی نہیں کرتے. تو یہی بات یہاں پہ ہمیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ بار بار ان آیات کو پلٹ کے اللہ تعالیٰ لائیں کہ شاید کہ انسان جو ہے وہ جاگیں اور اللہ کا احسان مانے اور اللہ کا شکر ادا کرے. آگے آیت نمبر 14-15. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار
انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح پیدا کیا تو سلسال جو ورڈ آ رہا ہے اس سے مراد ہے خشک مٹی, اور جس میں کہ آگے جو آ رہی ہے فخار آ رہا ہے, تو سلسال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی خشک مٹی جس میں سے آواز نکل رہی ہو, اور فخار کا مطلب ہوتا ہے آگ میں پکی ہوئی مٹی, تو جسے ٹھیکری کہتے ہیں. تو انسان کا جو بیس ہے وہ بیسکلی مٹی ہے, اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جب انسان کو بنانے کی بات کی تو کون ہے؟ آدم علیہ السلام, ان کا تذکرہ ہے, جن کو کہ پہلے مٹی سے پتلا بنایا گیا اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا, اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی آگے چلی. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پہ ذکر کی گئی کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا, اور بعد میں یہی کلیئر کیا کہ جس طرح تمہاری پیدائش ہوئی یا جس طرح سے ان جنوں کی پیدائش ہوئی, تو تم اللہ کی اس قدرت کا کس طرح انکار کرو گے. یعنی اگر اللہ انسان اور جنوں کو پیدا نہ کرتا تو کیا دنیا میں یا کائنات میں کوئی ہستی ہے جو اتنے انسانوں کو اتنے جنوں کو پیدا کر سکے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے, اور اپنے بورن ہونے پر اور جس کو کہتے ہیں کہ ہماری پیدائش ہے اس کا بھی شکر ادا کرنے کی طرف یہاں ترغیب دی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے, پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر آپ ٹیکسٹ بھی دیکھیں قرآن کا, تو یہاں پہ آ رہا ہے مشرقین اور مغربین. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مغرب نہیں ہے, ایک مشرق نہیں ہے, بلکہ یہ پلورل میں یہاں پر آ رہا ہے. تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر روز سورج جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ جگہ سے نکلتا ہے اور ڈفرینٹ جگہ غروب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں یعنی سمرز اور ونٹرز, تو اس میں بھی مشرق اور مغرب کی جو نکلنا ہے سورج کا وہ بھی الگ ہو جاتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو اگر امریکہ میں صبح ہے تو پاکستان میں شام ہے, پاکستان میں شام ہے تو امریکہ میں صبح ہے, تو الگ الگ نکل رہا ہے نا, مشرقین ہو گیا نا, مغربین اور مشرقین, تو ایک نہیں ہے نا, مشرق بھی بہت سارے ہیں اور مغرب بھی بہت سارے ہیں, جس کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی. اس کے علاوہ ایک نیو یارک میں ایک سائنٹیفک ریسرچ جو ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کائنات میں زمین کے جیسے 8.8 ارب سیارے موجود ہیں. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے, 8.8, اور آگے میں کیا لگا رہی ہوں ارب, میں 1 2 4 نہیں کہہ رہی, کیسے کس طرح کے, زمین کے جیسے. تو امیجن آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کر سکتے ہیں. 8.8 ارب, مطلب میں تو پڑھ کے مجھے یقین تو ضرور آ رہا تھا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن ہے بہت ہی حیران کن بات, کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بس یہی کہتے ہیں نا, ہاں اتنے جو ہے وہ پلانٹس ہیں اور اتنے جو ہے وہ آسمان میں فلاں چیزیں ہیں, لیکن آپ سیاروں کے بارے میں اندازہ آپ اس کا لگا لیں. اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے گولڈی لاک زون ان سیاروں کو. اور دوسری بات ایک اور بھی اس میں انہوں نے ماہر جو فلکیات ہوتے ہیں نا, یہ جو اس کے اوپر ریسرچز کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سیارے نہ زیادہ گرم ہیں اور نہ زیادہ ٹھنڈے ہیں, اور یہ ارتقاء زندگی کے لیے بہت موزوں ہے. یعنی جیسے ہماری جو زمین ہے موزوں ہے نا انسان کے لیے, تو یہ بھی بہت زیادہ موزوں ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین کے حجم کے جیسے 22% سورج نما ستارے بھی دریافت کیے گئے, جن میں کہ پانی بھی موجود ہے.
تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی ریسرچز ہیں، اتنی ریسرچ ہیں، اور یہ تو ابھی آپ سمجھیں کہ اللہ کی وہ کائنات ہے جو یہ ایکسپلور کر رہے ہیں اور ایکسپلور کرتے چلے جا رہے ہیں. کتنی تو ایسی ہے قیامت تک یہ کر بھی نہیں پائیں گے، اور کتنی یہاں پہ کائنات میں جو ہے وہ سیارے ہیں یا کائنات میں مختلف قسم کے پلانٹس ہیں جن میں کہ زندگی موجود ہوگی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی کس کی نشانی ہے؟ زندگی کی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 22% سورج نما ستارے ہیں، سورج کی طرح کے اتنے بڑے بڑے، اور ان کے اندر پانی ہے. تو واللہ عالم یہ کیا معاملہ ہے، کب ہم اس کو ایکسپلور کبھی کر بھی سکیں گے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں، واللہ عالم. لیکن اللہ کی قدرت کا اندازہ انسان بخوبی لگا سکتا ہے. آیت نمبر 19 سے 21. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مثال کے طور پہ جو اگر آپ ریور، یہ جو دریا ہے نائل جو ہے، اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک وائٹ نائل ہے سمندر اور ایک بلو نائل ہے، تو مگر یہ کبھی بھی آپس میں جڑتے نہیں ہیں، الگ الگ رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر جو ہے اس کو کہتے ہیں وارم واٹر کرنٹس اور کولڈ واٹر کرنٹس. کہیں پانی بالکل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور کہیں بالکل یخ پانی ہوتا ہے ٹھنڈا، لیکن ایک ہی سمندر ہے اور یہ بھی جو کرنٹس ہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں. پھر یہ تو بہت ہی مشہور ہے جو آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں کہ ایک سمندر جو ہے، وسیع سمندر میں ایک طرف کھارا پانی اور ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ باہم نہیں ملتے. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور کیا کوئی بھی دنیا میں ہستی ہو بھی سکتی ہے جو یہ کمال کے ساتھ کوئی پانی کی تخلیق کر کے دکھا دے کہ وہ آپس میں ملے نہیں. آپ دیکھیے ابھی یہاں پہ پانی رکھا ہے، اس میں کوئی ایک ڈراپ بھی کوئی انک کی ڈال دے گا، پورا پانی جو ہے وہ بلو کلر کا ہو جائے گا ود ان سیکنڈز. لیکن یہ کیا اللہ کا کمال ہے کہ اتنے بڑے میٹھے دریا موجود ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے دریا ہیں ان کا پانی کھاری ہے، کہیں سمندر ہے ان کا پانی کھاری ہے، آدھا سمندر میں کہیں میٹھا پانی ہے، اسی میں لہریں بہ رہی ہیں اور وہ آپس میں ملتی نہیں ہیں بلکہ جدا اور ممتاز رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 سے 25 تک. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان لؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہیں، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اب اگلی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا ذکر کیا گیا، موتی پرلز کو کہتے ہیں اور مونگے کورلز کو. تو اس کے بارے میں بتایا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے سمندر کے اندر، آئسٹر، اور وہ جو ہے اپنے لاب کو لپیٹتا ہے اور سیپی کے اندر اس سے موتی بن جاتے ہیں، اور جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں اور وہ جو قطرہ بھی اس کے اندر پڑتا جاتا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ آئسٹر کا جو لعاب ہوتا ہے وہ موتی بناتا ہے. تو یہ اتنا امیزنگ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کا بارے میں ہمیں یہ بتایا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو موتی ہیں یہ میٹھے پانی کے دریا یا سمندر میں ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی کھاری جگہ پہ نہیں بنتے موتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کورلز کا، پرلز کا ذکر کیا، اور جب ان کا ذکر ہم کریں گے تو ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام کس کے آتے ہیں. عورتوں کے زیور کے لیے پرلز اور لاکٹس بنانے کے لیے، جولری بنانے کے لیے، ان کے زینت کے اظہار کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا حسین جو پرل، جو ویسے ہی پرلز کا آپ نیکلس پہنے یا ٹاپس پہنے تو کتنا اپیلنگ اور کتنا نظروں کو اچھا لگتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا صرف وائٹ پرلز نہیں ہوتا، بالکل گریش کلر کا بھی پرل، اور ریئل پرلز ہیں، گریش کلر کا بھی ہوتا ہے، پیچ کلر کا بھی پرل ہوتا ہے، لائٹ پیچ کلر، اور بیج کلر کا بھی ہوتا ہے. بہت سارے کلرز ہیں پرل کے، بالکل بلیک، جیٹ بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی جس کے بارے میں اس کا اظہار کیا گیا. اور اگلی جو بات ہے کہ جہاز جو سمندر کی میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوئے، واقعی یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ سمندر میں آپ ایک پتھر پھینکیں وہ پتھر ڈوب جاتا ہے، اور اتنا بڑا پہاڑ کی طرح کا جہاز سمندر میں کھڑا رہتا ہے لیکن نہیں ڈوبتا، سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے. ٹنوں بھاری جو ہے وہ کشتیاں اور جہاز اور کروز اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان میں تجارت بھی ہوتی ہے، آج کے دور میں بھی تجارت ہوتی ہے، اور آج کل تو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اور بزنس کا بھی ذریعہ بن گیا ہے جو کہ کروز وغیرہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں اس میں ٹریولنگ کرتے ہیں، ایکسپینسو انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں 20 دن کے لیے. تو پاکستان سے کروز چلتی ہے تو دبئی کے لیے، امریکہ کے لیے، پھر امریکہ سے آگے چلتی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ خوبصورتی بھی رکھی ہے اور جائز ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے. کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یوں ہمارے تو یہاں پر کراچی میں بھی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کی اپنی مرینا میں ہوتی ہیں نا، چھوٹی سی شپس وغیرہ ہوتی ہیں، ریلیکسیشن بھی ہے. تو وہ ایک بڑی اچھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھتے ہیں، لہروں میں دیکھتے ہیں، اور اس میں کھائیں پیئیں اور اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. تو کتنی آپ دیکھیں اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرو تو مزہ نہیں آتا، تو افسوس کے ساتھ وہ اس آیت کے اوپر اور اس سورے کے اوپر غور و فکر کر لیں کہ کتنی جائز نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جس سے کہ انسان انجوائے کر رہا ہے اور کرتا ہے.